أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. اور حکم کیا کہ یہ راہ ہے میری سیدھی، سو اس پر چلو اور مت چلو اور رستوں پر کہ وہ تم کو جدا کر دیں گے اللہ کے راستہ سے. یہ حکم کر دیا ہے تم کو تاکہ تم بچتے رہو. ان تین آیات مبارکہ میں چونکہ آپ سن رہے ہیں کہ 10 احکام اللہ عز و جل نے بیان فرمائے ہیں. آخری اور 10واں حکم یہ ہے کہ جو صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے، اسی ایک راستے کی پیروی کرنا لازم ہے اور بہت سارے راستوں پر چلنا حرام ہے. بہت سارے راستوں پر چلنا حرام ہے. بہت سارے راستوں پر چلنے کا نقصان کیا ہے؟ فرمایا فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. بہت سارے راستے تمہیں اس صراط مستقیم والے راستے سے کیا کر دیں گے؟ جدا کر دیں گے، اس سے علیحدہ کر دیں گے اور تفریق ڈال دیں گے. یہ جو 3 آیات مبارکہ ہیں، اور کل کے درس میں ہم نے یہ بات بھی تفصیل سے عرض کر دی تھی کہ صراط مستقیم کے مقابلے میں جو سبل بنتے ہیں، جو سبل بہت سارے راستے جو بنتے ہیں، آخر اس کے اسباب کیا ہیں؟ تو 5 بڑے اسباب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے. یہ جو 3 آیات مبارکہ ہیں، ان کی بڑی اہمیت اور بڑی عظمت ہے. ذرا اس کے بارے میں 2 باتیں حدیث پاک کے حوالے سے سن لیں. نمبر 1، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا وصیت نامہ دیکھنا چاہتا ہو، ایسا وصیت جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی ہو، تو وہ ان 3 آیات کو پڑھ لے. ان 3 آیات کو کیا کر لے؟ اور فرمائے نا ذرا، ان 3 آیات کا آغاز آپ سے ہو رہا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ قل، میرے محبوب آپ کہہ دیجئے، تعالو، کہ آ جاؤ. کیا ہے؟ آ جاؤ. اتلو، میں تلاوت کرتا ہوں، میں پڑھ کر سناتا ہوں ان چیزوں کو حرم ربکم علیکم، جو تمہارے اوپر تمہارے رب نے کیا کی ہیں؟ حرام کی ہیں. سمجھ آئیے؟ تو یہ بڑی پیاری بات ہے. اور آخر میں پھر فرمایا کہ ان کو یہ بھی بتا دو کہ میرا راستہ مستقیماً وہی کیا ہے؟ سیدھا راستہ ہے. سمجھ آئیے؟
تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کسی شخص کے دل میں یہ چاہت، طلب اور تڑپ ہو کہ وہ ایسا وصیت نامہ حضور کا دیکھنا چاہے کہ جس پر حضور کی کیا لگی ہوئی ہے، مہر لگی ہوئی ہے، تو پھر وہ قرآن مجید سے سورۃ الانعام کی ان 3 آیات کو کیا کر لے، پڑھ لے۔ یہ آپ کا وہ وصیت نامہ ہے جس وصیت نامے پر آغاز میں اور اختتام پر آپ کی کیا لگی ہوئی ہے، مہر لگی ہوئی ہے۔ آگے دیکھیے، اب ایک مرفوع حدیث سے پاک بھی سنیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا، کون ہے جو مجھ سے 3 آیتوں پر بیعت کرے؟ فرمایا تم میں سے کون ہے جو 3 آیتوں پر میرے ہاتھ پر کیا کرے، بیعت کرے کہ میں ان 3 آیات کے اوپر عمل کروں گا۔ تو حضرات صحابہ کرام فوراً تیار ہو گئے اور پھر انہوں نے درخواست کی کہ وہ کون سی خاص 3 آیات ہیں کہ جن کے اوپر عمل کرنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ بیعت کرنے کے لیے کون تیار ہے؟ تو پھر یہی 3 آیتیں تلاوت فرما کر ارشاد فرمایا۔ یہی 3 آیات کون سی؟ سورۃ الانعام کی ان آیات کا نمبر کیا ہے؟ 151 151 152 153 سمجھ آئے گی؟ تو یہ 3 آیات ہے۔ صحابہ کے نزدیک یہ اللہ کے نبی کا سر بمہر کیا ہے، وصیت نامہ ہے، سمجھ آئے گی؟ ان 3 آیات کے نمبر جو ہیں ان کو ذرا یاد کر لیں، سمجھ آئے؟ اللہ اکبر۔ پھر یہی 3 آیتیں تلاوت فرما کر ارشاد فرمایا۔ کون سی 3 آیتیں؟ اس سورت کی سورۃ الانعام کی کیا نمبر ہے؟ 151 152 اور 153 سمجھ آئے؟ پھر یہی 3 آیتیں تلاوت فرما کر ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس بیعت کو پورا کرے گا، جو شخص اس بیعت کو کیا کرے گا، چونکہ صحابہ کرام جو موجود تھے وہ سارے اس بیعت کے لیے تیار ہو گئے اور انہوں نے بیعت کر لی، تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس بیعت کو پورا کرے گا اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہو گیا، اس کا اجر پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذمے ہو گیا۔ اور جو شخص ان میں کوتاہی کرے گا، اگر اس پر اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں گرفت فرما لی تو یہ اس کی سزا ہوگی، اور جسے آخرت تک مہلت دے دی گئی اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے، چاہے تو سزا دے چاہے تو کیا کر دے، معاف دے، کیونکہ اللہ رب العزت جو ہے وہ الصمد ذات ہیں، بے نیاز ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، سمجھ گئے؟ تو یہ ان 3 آیات مبارکہ کی فضیلت ہے اور عظمت ہے کہ یہ سر بمہر اللہ کے نبی کا کیا ہے، وصیت نامہ ہے۔ اور اللہ کے حبیب نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ آ جاؤ میرے ہاتھ کے اوپر ان 3 آیتوں کے اوپر کیا کرو، بیعت کرو۔ اور یہ جو 3 آیات ہے نا، 3 آیات ہے، اس میں جو آپ کو زیادہ پریشانی بنے گی نا لوگوں کو سنانے میں، وہ پہلا حکم ہے اور آخری حکم ہے، پہلا اور آخری حکم ہے۔ کیونکہ پہلا حکم کون سا ہے؟ اللہ تشرکوا بہ، اور آخری حکم یہ ہے کہ یہ میرا راستہ کیا ہے، صراط، اسی ایک راستے پر چلو اور زیادہ راستوں کے پیچھے نہ چلو۔ اب اگر آپ نے تھوڑا بہت غور و فکر کیا ہو اور کچھ آپ نے اپنے دماغ کو زبردستی جگا لیا ہو اس مقام کو سننے کے لیے، تو میرے خیال میں اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ اللہ نے جو اس مقام پر فرمایا کہ شرک نہ کرو، اسی شرک میں ہی تو مسئلہ ہے، آپ کہیں گے شرک اور ہے، ہم کہیں گے شرک کی تعریف کیا ہے، مسئلہ تو پھر بنے گا نا، تو مسئلہ بننا نہیں چاہیے۔ بہرحال اگر آپ نے غور و فکر فرمایا ہے تو اسی مقام کے اوپر جو 2 رکوع اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں، اور اس سے پچھلی آیت جو اللہ رب العزت نے فرمائی جس میں فرمایا تھا کہ والذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور وہ لوگ جو نہیں ایمان رکھتے آخرت پر، وہم بربہم یعدلون، وہ اپنے رب کے ساتھ اوروں کو کیا کر رہے ہیں، برابر کر رہے ہیں، یعدلون برابر کر رہے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں ساتھ ساتھ تھوڑا بول لیا کریں، بولنے سے جو ہے نا وہ چیز کچھ نہ کچھ ذہن میں کیا ہے
تازہ رہتی ہے۔ چلو میرا آپ کے بارے میں اس میں ظن ہے کہ بالکل منہ بھیڑ کے بھی بہتا نہیں ہو سکتا ہے، آپ کو کیا ہو جائے بھائی، یاد ہو جائے، لیکن چلو برا اس میں ظن کرنا چاہیے اہل ایمان کے بارے میں۔ تو فرمایا والذین لا یؤمنون بالآخرۃ فہم بربہم یعدلون، کہ یہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اپنے رب کے ساتھ اوروں کو کیا کر رہے ہیں، برابر کر رہے ہیں۔ تو پورے دو رکوع اس بات پر بیان ہوئے، کس بات کے اوپر؟ دو باتوں کے اوپر۔ نمبر ایک، اللہ نے جن 4 جانوروں کو حلال کیا تھا انہوں نے لوگوں کے کہنے پر ان کو کیا کر دیا، اور اللہ نے جن 4 چیزوں کو حرام کیا تھا انہوں نے لوگوں کے کہنے پر ان کو کیا کر دیا۔ اور حلال اور حرام کا اختیار اللہ کے ماں سوا کسی اور کو دینا، یہ اس سے کیا بنانا ہوتا ہے، رب بنانا، یہ اس سے کیا بنانا ہوتا ہے، رب بنانا۔ تو کچھ احادیث مبارکہ جو ہے نا ان کو بھی یاد کر لیا کرے۔ کون سی احادیث مبارکہ؟ جو حضرت عدی ابن ابی حاتم آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ نے قرآن میں ہم پر یہ بات کی ہے کہ عیسائیوں نے اپنے مولویوں کو اور درویشوں کو کیا بنا لیا، یا رسول اللہ ہم نے تو رب نہیں بنایا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا کہ جس کو وہ کہتے ہیں حلال تم کیا کہتے ہو، جس کو وہ کہتے ہیں حرام تم بھی کیا کہتے ہو۔ تو اب آپ مسئلہ تو مشکل نہیں ہے، شرک والا سمجھنے والا اگر کوئی بندہ کوشش کرے، پورے 2 رکوع میں اسی بات پر زور ہوا، 8 جانور اللہ نے بیان کیے، سمجھ آگے کہ یہ 2 جو ہے وہ بکری میں سے، 2 جو ہے وہ مینڈے میں سے، 2 گائے میں سے، اور 2 کیا ہیں اونٹ میں سے۔ پھر سوال کر کر کے پوچھا کہ ان میں سے مذکر کو اللہ نے حرام کیا ہے یا مؤنث کو حرام کیا ہے، سمجھا کہ جناب والا۔ تو اللہ رب العزت نے بات سمجھانے میں تو کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اگر کوئی سمجھنا چاہے کہ اللہ کے ماں سوا کسی اور کو رب بنانا کیا ہوتا ہے تو سورۃ الانعام کے یہ رکوع پڑھ لیے جائیں، جہاں پر اللہ فرمانے کہ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، وہ اپنے رب کے ساتھ اوروں کو کیا کر رہے ہیں، برابر کریں۔ اور شرک سمجھنا ہو تو اللہ کے ماں سوا کسی اور کو رب بنانا یہ بھی کیا ہے، شرک ہے۔ مزید آسان سمجھنا ہو تو کس صورت میں اللہ نے بیان کیا کہ کھیتیاں میں پیدا کرتا ہوں، جانور میں پیدا کرتا ہوں، یہ اس میں سے جب حصے نکالتے ہیں تو ایک حصہ نکالتے ہیں یا 2 حصے بناتے ہیں، 2، یہ اللہ کا اور یہ ہمارے۔ اب بھی شرک نہ سمجھ آئے اور آپ کسی کو نہ سمجھا سکے تو واقعہ پھر قصور تو ہمارا ہی ہے نا، اللہ اکبر۔ چلو بہرحال کوشش کی ہے۔ تو ان 10 احکامات میں سے جو مشکل احکام ہیں جن کے اوپر لوگ آپ سے ہو سکتا ہے الجھنے کی کوشش کریں، وہ یہی 2 حکم ہیں، سمجھ آ گئی۔ ایک پہلا حکم کہ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا۔ وہ اگر آپ سورۃ الانعام کا یہ سیاق و سباق دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ بات جو ہے وہ مشکل نہیں بلکہ بات کیا ہو جائے گی، آسان ہو جائے گی۔ سمجھے 2-3 دن پہلے نا ایک شیعہ آدمی سے ملاقات ہوئی، ان سے بات چیت ہوئی تو وہ ماشاءاللہ توحید کے بارے میں اچھی باتیں کر رہے تھے۔ میں نے کہا توحید کبھی دیکھی ہے کہ یا صرف نام سن رکھا ہے کہ توحید ہوتی ہے، یا کبھی اس کے بارے میں کسی بات کا بھی پتہ چلا ہے؟ تو کہتے آپ ہم سے کوئی بات پوچھ لیں۔ تو پھر میں نے سورۃ الانعام کی یہی آیات مبارکہ جو ہے نا جو شرک کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے اللہ کے حلال کو حرام، انہوں نے کہا نہیں ہم تو اللہ کے کسی بھی حلال کو حرام نہیں مانتے۔ تو پھر میں نے وہ آیت رکھی، اللہ کہتے ہیں کہ مشرکین عرب نے بہت سارے جانوروں کی پیٹھوں کو کیا کر رکھا تھا اپنے اوپر، تم بتاؤ ذوالجلال کی پیٹھ سے سواری کرنا، اس سے سامان لادنا تم کیا سمجھتے ہو؟ آپ حیران ہوں گے، اللہ کے گھر میں بیٹھے اس کی آنکھ سے ایسے لگے، کہنے لگا یہ توحید کا حصہ ہے۔ میں نے کہا سورۃ الانعام کہہ رہی ہے کہ اللہ نے کچھ جانور پیدا کیے تھے، انہوں نے ان کی پیٹھوں کو اپنے اوپر کیا کر رکھا تھا۔ میں نے کہا آپ اس کی پیٹھ سے سوار ہو گے، سامان لادو گے؟ کہنے لگا نہیں ہم تو بات ہی نہیں کر سکتے مولوی۔ میں نے کہا پھر توحید سیکھو، کس سے؟ قرآن سے۔ کیسے؟ اللہ کے قرآن سے سیکھو، سمجھ آئے گی۔ اور پھر اس سے بتلایا کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایک حصہ جو ہے وہ حیران ہو گیا، کہنے لگا یہ تو مجھے پتہ نہیں کہ قرآن مجید میں یہ آیات بھی ہیں یا نہیں ہیں، کہ یہ اللہ کا حصہ اور یہ کیا ہے، ہمارے شریکوں کا حصہ ہے۔ تو کوشش تو بہت ہم کر رہے ہیں، اللہ کرے پہلے نمبر پہ ہمیں خود سمجھ آ جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیں جی، اب دوسرا فائدہ جو ہے یہ حضرت کا میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ فرماتے ہیں
کہ ان 10 وصیتوں کی ضبط جاہلیت قدیمہ پر بھی پڑتی تھی اور جاہلیت جدیدہ پر بھی پڑ رہی ہے۔ یہ جو 10 وصیتیں ہیں، درمیان والے مسئلے تو آسان ہے کہ ماں باپ سے بدسلوکی کرنا حرام ہے، ہر بندہ کہے گا ٹھیک ہے گل بالکل سی ہے بھائی، ٹھیک ہے گل بھائی سمجھ بھی آمن والی ہے، عمل کریں یا نہ کریں۔ ان 10 وصیتوں کی ضبط جاہلیت قدیمہ پر بھی پڑتی ہے اور جاہلیت جدیدہ پر بھی پڑ رہی ہے، کیونکہ آج کا ماڈرن انسان بھی مختلف قسم کے شرک میں مبتلا ہے۔ جدید انسان مختلف قسم کے شرک میں کیا ہے؟ مبتلا ہے۔ اس کے دل سے والدین کی عظمت کا خیال نکل چکا ہے، اس کے دل سے والدین کی عظمت کا خیال نکل چکا ہے۔ نوجوان نسل جو ہے، جو ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے ہوں لیکن اس کتاب کو پڑھے ہوئے نہ ہوں تو ان کے دل میں والدین کی کوئی عظمت کا خیال نہیں ہوتا۔ سمجھے گی جناب؟ والدین کی عظمت کا خیال نکل چکا ہے۔ خاندانی منصوبہ بندی جیسے پرکشش ہتھیار سے قتل اولاد کا سلسلہ جاری ہے۔ 10 کے 10 کے احکامات، اس کے نزدیک انسان اور انسانی زندگی کا کوئی احترام نہیں، انسان اور انسانی زندگی کا کوئی احترام نہیں۔ امریکہ اور یورپ کے روشن خیالوں نے عراق اور افغانستان میں کلمہ گو مسلمان مردوں اور عورتوں پر جو مظالم ڈھائے ہیں، اگلا جملہ سننا، مشرکین مکہ ان کے عشر عشیر کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جس طرح ظلم انہوں نے ڈھائے ہیں جناب مسلمان ممالک کے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر، فرمانے کے مشرکین عرب نے ان کے 10ویں حصے کا کبھی تصور بھی ان کے ذہن میں نہیں آیا۔ سمجھ آئے گی جناب والا؟ اللہ اکبر۔ عورت کی بیماری جیسی، اب وہ اس کی وضاحت بھی کر رہے ہیں کہ عورت کی بیماری جیسی وجوہ کی بنا پر اولاد میں وقفہ فیکٹ کے لیے کوئی مناسب صورت اختیار کرنا یہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ بالکل میں مطلب آپ کو سمجھا دیا تھا۔ اصل جو انسان کی سوچ اور فکر ہے وہ کیا ہے؟ مگر محض بھوک کے اندیشے سے یہ کام اختیار کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ سمجھے یہ انسان کی سوچ اور فکر کے اوپر ہوتا ہے کہ بچے اس لیے ہم تھوڑے پیدا کر رہے ہیں، ہکو پوتر کافی ہے، 2 ہو گئے تو رقبہ ہو جاتی، تقسیم ہو جاتی۔ آدمی کی سوچ اور فکر کے اوپر فیصلہ ہے کہ وہ یہ کام کس لیے کر رہے ہیں۔ ایک آگے جملہ لکھ رہے ہیں، ذرا اس کو سنیں۔ یورپ کی لانتی تہذیب نے، یورپ کی لانتی تہذیب نے کنڈوم کلچر کو ایسا فروغ دیا ہے کہ اب ضبط تولید کے نئے نئے طریقوں سے شادی شدہ خواتین کی بجائے کنواری لڑکیاں زیادہ استفادہ کر رہی ہیں۔ سمجھ آئے گی جناب میرا؟ اور اب تو اسقاط حمل کی وبا عام ہو گئی ہے۔ یہ کھیل سرکاری اسپتالوں میں بھی جاری اور ساری ہے اور پرائیویٹ اداروں میں بھی۔ بالعموم حمل کا اسقاط جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ جرم ہو جاتا ہے، پھر بعض اوقات پھر اس کا اسقاط کرنا پڑتا ہے۔ وہ برشت اگر کسی بے احتیاطی کی وجہ سے بدکاری کے نتیجے میں بچہ پیدا ہو جائے تو اسے کچرا کنڈی، فٹ پاتھوں، گندے نالوں میں پھینکنے بلکہ زندہ جلانے سے بھی گریز نہیں کیا جاتا۔ بچے پیدا ہو جاتے ہیں نا تو اس کے بعد کتنے ایسے بچے ہوتے ہیں جو کوڑا کرکٹ کے ڈھیروں سے ملتے ہیں، ندی نالوں سے ملتے ہیں اور جناب والا فٹ پاتھوں کے اوپر لوگ ان کو پھینک کر کیا ہے چلے جاتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قتل اولاد کا جو سنگ دلانا عمل جاہلیت قدیمہ میں ہوتا تھا، جاہلیت جدیدہ میں بھی کیا ہے ہو رہا ہے۔ سمجھے گی؟ اس کو جاہلیت سے آپ ناراض نہ ہو جائیں، کیوں؟ اس لیے کہ جب تک اللہ کی کتاب کو نہ پڑھا جائے تو بندے کے پاس علم حقیقی معنوں میں آ سکتا نہیں ہے۔ اور یہود کی جو عوام تھی وہ ساری کی ساری جو بیچاری تباہ و برباد ہو گئی، اس کے پیچھے اصل میں وجہ یہی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، یہ لوگ بیچارے کیا ہیں؟ ان پڑھ ہیں۔ لا يعلمون الکتاب، اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو خود سے جانتے نہیں ہیں۔ الا امانیہ، یہ خود کیا جانتے ہیں؟ ڈھکوسلے جانتے ہیں۔ خود کیا جانتے ہیں؟ ڈھکوسلے جانتے ہیں اور کچھ بھی جانتے نہیں۔ سمجھے گے؟ تو یہ ان 10 احکامات کی اہمیت بھی ہے، فضیلت بھی ہے۔ ایک اور علمی نقطہ جو حضرت نے بیان کیا ہے وہ سننے سے انشاءاللہ سبل کے بارے میں بات اور مزید عرض کریں گے۔ 3 ایسے ہیں، پہلی آیت میں 5 چیزوں کی حرمت کا بیان ہے، ان کی حرمت کو بیان کر کے آخر میں فرمایا
ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، لعلکم، تاکہ تم عقل سے کیا کرو، کام لو۔ دوسری آیت مبارکہ میں 4 چیزیں ہیں جن میں یتیم کا مال ہے اور پورا ناپ تول ہے، بات ہے تو انصاف کے ساتھ ہے، اللہ کے عہد کو پورا کرنا ہے۔ وہاں پر فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، پہلی آیت میں کیا ہے، لعلکم تعقلون، دوسری آیت میں کیا ہے، لعلکم تذکرون، کہ تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو، اور تیسری آیت جو آخری آیت ہے اس میں ہے فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، لعلکم یعنی پہلی آیت میں ہے تعقلون، دوسری آیت میں ہے تذکرون، تیسری آیت میں ہے لعلکم تتقون۔ سمجھ آ گئی؟ اب دیکھیے ذرا، بالکل آسان بات ہے۔ فرماتے ہیں کہ پہلی آیت اور اس کا نمبر کیا ہے، 151، سمجھ آ گئی؟ پہلی آیت 151 میں جن 5 باتوں کا حکم دیا ہے ان پر عمل کرنا کمال عقل کی دلیل ہے، ان پر عمل کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بندہ اپنے عقل میں کیا ہے، کامل ہے، کمال عقل کی کیا ہے، دلیل ہے۔ اس لیے فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو، یعنی اگر بندہ ان پہ عمل کرے گا تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عقل سے کیا ہے، کام لے رہا ہے۔ سمجھے گی؟ یعنی شرک کو حرام سمجھے گا، ماں باپ سے بدسلوکی کو حرام سمجھے گا، اسی طرح قتل اولاد کو حرام سمجھے گا، ہر قسم کی بے حیائیوں کے قریب جانے کو کیا ہے، حرام سمجھے گا، ناحق انسانی جان کے قتل کو کیا ہے، حرام سمجھے گا۔ تو فرمایا یہ دلیل ہے کہ یہ بندہ کیا ہے، بڑا عقل مند ہے، کمال عقل کی دلیل ہے۔ آگے سنیے، دوسری آیت میں جن 4 باتوں سے منع کیا گیا ہے ان کا تعلق شہوات اور خواہشات سے ہے، ان کا تعلق کیا ہے، شہوات، اور بندہ یتیموں کا سرپرست بن گیا، مال پاس ہے، مال پاس ہے، پوچھنے والا ہے کوئی نہیں، مزاحمت ہے کوئی نہیں، اور پھر بندے کا پاس مال ہو تو کھانے کے لیے، چلنے پھرنے کے لیے، آؤٹنگ کے لیے بندے کا دل اور خواہش کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اگلا جملہ سننا ذرا، تذکرون اللہ نے کیوں فرمایا۔ بہرحال آپ کی نیند جو ہے یہ بھی میرے لیے کیا ہے، ایک بہت بڑا امتحان ہے، امتحان ہے جی، چلو امتحان، دنیا نام ہی کس چیز کا ہے جی، امتحان ہے۔ ان کا تعلق شہوات اور خواہشات سے ہے۔ ایسا عقل مند شخص بھی، سمجھو، کہتے ہیں کہ بعض اوقات ایک بندے میں عقل ہوتا ہے لیکن پھر بھی ان چیزوں کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، عقل ہوتا ہے، ارتکاب کر بیٹھتا ہے، یتیم کے مال کے بارے میں گڑبڑ کر لی، ناپ تول میں کیا کر لی، کمی کر لی، بعض اوقات گواہی دینے کی بات آ جائے، کہیں بات کرنے کی بات آ جائے تو عدل و انصاف سے کام تو عقل مند بندے سے بھی ہو جاتا ہے۔ توجہ کرا رہا، کچھ سننا تھا، عقل مند شخص بھی ان کا ارتکاب کر سکتا ہے جس کے اندر اپنے محاسبے اور مراقبے کا ملکہ نہ ہو، لہذا ان سے بچنے کے لیے ہر وقت چکنا اور بیدار رہنا کیا ہے، عقل مند کے لیے بھی ضروری ہے، اور چکنا اور بیدار وہی رہے گا جو کسی بات کو یاد رکھتا ہے۔ اس لیے دوسری آیت میں فرمایا لعلکم تذکرون، یہ باتیں اس لیے ہیں تاکہ تم یاد کرو، تاکہ تم ذکر کرو، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ سمجھ گئے؟ واقعتاً ایسی بات ہے، بعض اوقات ایک بندہ بڑا سیانا بیانا ہوتا ہے، عقل مند بندہ ہے، لیکن یاد نہیں ہوتی چیزیں تو وہ ان کا ارتکاب کیا ہے، بندہ بڑا ہو بالکل گل ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے، بس کی کریے یار، گل یاد چیتے جو گل کی ہے بھائی نکل گئی۔ اس لیے دوسری آیت میں چیتے نہ ذکر ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم دھیان سے کام لو، تاکہ تم ان کو یاد کرو۔ آگے سنیے، تیسری آیت میں صراط مستقیم کا بیان ہے جس پر جمے رہنا دوزخ سے بچنے کا ذریعہ ہے، دوزخ سے بچنے کا بچاؤ کا ذریعہ۔ اس لیے آخر میں فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم کس سے، جہنم، کس سے بھائی، جہنم سے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ مضمون کی اسی مناسبت کی وجہ سے پہلی آیت کا اختتام لعلکم تعقلون، دوسری کا تذکرون، اور تیسری کا لعلکم تتقون۔